الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دستگیر گروپ کے نوجوانوں نے آج کی یہ محفل جشن غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا،
اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ 11ویں والے پیر بڑے پیر سرکار جو ولی الاولیاء ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، جو شہنشاہاں ہیں، جو بادشاہ دو جہاں ہیں، جو سایہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کریم کے سائے کا بے سایہ ہے، اس سرکار غوث کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اللہ ہے جس نے کن فرما کر کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ چھوٹے سے 50 گرام کے پرندے کو ہواؤں میں پرواز کرنے کی طاقت عطا کرے۔ اللہ وہ چاہے تو مچھروں کو پرواز کی قوت عطا کرے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں جانوروں کو جینے کا شعور عطا کرتا ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جن کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، اور پھر ان کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، ان کو اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے جلووں کا اظہار ان ولیوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کو سن نہیں سکتا، خدا کو سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ نے قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری کر دیا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ خدا کو دیکھنا ہے تو عبد القادر کے جلووں میں دیکھو، خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو عبد القادر کو دیکھو، خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو عبد القادر کو دیکھو، کہ عبد القادر وہ ہے کہ جو اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ارے جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم کا مقام، ان کے مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ غوث پاک وہ ہیں، آپ نے اپنے قصیدے میں فرمایا
लोगों मुझे किसी के तरह न समझना, मैं किसी की तरह नहीं हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा था इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ये आलमो माला तालमून कौन है? गौस पाक कहते हैं वो मैं हूं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, मुझे किसी की तरह न समझना। फरमाते हैं जब नूह की कश्ती चल रही थी तो मैं नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं जब इब्राहिम नारे नमरूद में थे तो उस वक्त मैं उनकी पीठ में मौजूद था। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी थी तो मैं उनकी पेशानी में मौजूद था। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया, वो राज अता किया, वो शान अता किया, वो मर्तबे अता किया, वो बुजुर्गी अता किया कि अगर मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर मैं अपने राज को आग पे डाल दूं तो आग बुझ जाए, अपने राज को समुद्रों पे डाल दूं तो खुश्क हो जाए, अपने राज को मुर्दे पे डाल दूं तो जिंदा हो जाए, और जिंदे पे डाल दूं तो मुर्दा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाते अल्लाह। हैं मेरे अल्लाह ने मेरी शान बढ़ाई है। इसीलिए तो आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जब मेरे सरकार मेराज पर तशरीफ ले गए, आका मेराज पर गए तो अर्श पर मेरे सरकार ने खूबसूरत नौजवान को देखा। मेरे गौस की शान है। अल्लाह ने कैसा मुकद्दर बनाया कि गौस भी ऐसा अता फरमाया। नबी दिया तो वो भी बेमिसाल दिया, पीर दिया तो वो भी बेमिसाल दिया। पीर भी बेमिसाल, नबी भी बेमिसाल। आका फरमाते हैं मैंने अर्श पर खूबरू नौजवान को देखा, उसने अपनी गर्दन झुका दी, और जब उसने अपनी गर्दन झुकाई आकाए करीम आगे को तशरीफ ले गए। अल्लाह से अर्ज किया मौला ये कौन है जवान? जहां फरिश्तों के पर थकते हैं वहां इस जवान को मैं देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये जवान कौन है? इरशाद हुआ महबूब ये तुम्हारी औलाद में है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। जो शान हमने तुमको नबियों में अता की है वो शान हम इसको वलियों में अता करेंगे। सुभान अल्लाह। आप नबीजुल अंबिया हैं, ये वलीजुल औलिया होगा। मेरे सरकार के हाथ उठ गए, मुस्तफ़ा करीम के हाथ उठ गए। अर्ज करते हैं मौला इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लिया है, सारी उम्मत के औलिया इसका कदम अपनी गर्दन पर लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इसीलिए उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी वली ऐसा नहीं है जिसने मेरे गौस का कदम अपनी गर्दन पर न लिया हो। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक की शान ये है, गौसे पाक का मकाम ये है, गौसे पाक का मर्तबा ये है कि जब सरकारे गौसे आजम यकुम रमजान को दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी पुश्त पर कदम का निशान मौजूद था। लोग हैरत ज़दा थे ये किसके कदम का निशान है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम के निशान को सामने रख करके देखा गया तो हू बहू वो मेरे नबी के कदम के निशान के मुशाबे था, और दुनिया जान गई अब्दुल कादिर जमीन पर आए हैं तो अपनी पुश्त पर मुस्तफ़ा का कदम लेकर आए हैं, रसूल आज़म का कदम लेकर आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मेरे गौस की शान है। ऐसी शान वाला वली उम्मत मोहम्मदिया में पैदा नहीं हुआ, ऐसे मकाम वाला वली उम्मत मोहम्मदिया में पैदा नहीं हुआ। उम्मत मोहम्मदिया में क्या और भी उम्मतें जो गुजरी है उसमें कोई ऐसा वली नहीं है। बाज़ बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं क़यामत के दिन और अंबिया अपनी उम्मत के वलियों को लेकर आएंगे तो मुस्तफ़ा करीम फरमाएंगे मेरे अब्दुल कादिर जैसा वली हो तो बता दो। सुभान अल्लाह। शान गौसे पाक की है। क़यामत के दिन जिसकी जात पर मुस्तफ़ा फख्र करेंगे वो शान गौसे आज़म की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब पैदा हुए उसी दिन से आपने रोजा रखा, आपने दूध नहीं पिया। सरकार गौस पाक से किसी ने पूछा ये बताएं आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं 4 साढ़े 4 साल का बच्चा था और मैं मदरसा जाता था
تو میرے آگے آگے فرشتے چلتے تھے، میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے تھے، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو فرشتے بچوں سے کہتے تھے بچوں اٹھو، اللہ کے ولی کو جگہ دو، سبحان اللہ اللہ، کے ولی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے۔ ارے جس کا بچپنا ایسا ہو اس کی جوانی کیسی ہوگی، سبحان جس کی اللہ، جوانی بے مثال اس کی آخری کی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ غوث پاک کی شان ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن یہ مرتبہ ہونے کے باوجود، یہ مقام ہونے کے باوجود غوث پاک علم حاصل کرتے رہے، اور آپ نے کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ بات آئی ہے سرکار غوث پاک کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ غوث پاک کے ساتھ رسول اللہ کی دعائیں، اس کے بعد اس زمانے کے بزرگوں کی دعائیں۔ یاد رکھیں اگر اللہ کے ولی سے محبت نہیں کر سکتے تو اللہ کے ولی سے نفرت بھی نہ کرنا، اللہ کے ولی کی توہین بھی نہ کرنا، اللہ کے ولی کی بے ادبی بھی نہ کرنا، کیونکہ میرے رب نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ولی سے عداوت کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الثقلین کا بچپنا تھا۔ دیکھو ادب کتنی قیمتی چیز ہے، ادب کتنی قیمتی شے ہے۔ اسلام مکمل کے مکمل ادب ہے، اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، نہ علماء کا ادب، نہ اولیاء کا ادب، نہ رسول کا ادب، بے ادبی کی ایک لہر چل پڑی ہے، بے ادبی کی نحوست پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بچے بڑوں کے ادب کو کھو چکے ہیں، بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، عوام جو ہے علماء کا ادب نہیں کرتی، مقتدی امام کا ادب نہیں کرتے، نہ قرآن مقدس کا ادب، نہ اللہ اکبر احادیث مصطفیٰ کا ادب۔ لوگوں کی کیفیت بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ جانتے ہیں آپ سرکار غوث پاک کا بچپنا ہے، بچپنے کے عالم میں میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اپنے دو ساتھیوں سے کہا بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، چلو چل کر کے ان کی زیارت کریں گے اور جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں، میرے غوث کی سنت ہے۔ وقت کا ولیوں کا امام جو ہے ایک ولی کے چہرے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ دو دوست تیار ہو گئے، اور جب دوست تیار ہوئے اتفاق سے جو غوث پاک کے بچپنے کے ساتھی تھے ان کے اندر شوخی تھی، اور ان لوگوں نے اپنی شوخی سے کہا، ایک نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور میں ان کا امتحان لوں گا، اور دوسرے نے کہا کچھ سوال میں بھی پوچھوں گا، لیکن یہ شان میرے غوث کی تھی۔ اللہ اکبر، جو سید الاشراف تھے انہوں نے فرمایا میری کیا حیثیت، میں کیا اس ولی سے سوال کروں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو اب اس ولی سے دعائیں لوں گا اور دعائیں لے کر لوٹ جاؤں گا۔ جب تینوں دوست پہنچے ہیں اس ولی کی بارگاہ کے اندر تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے، واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے کہا اے فلاں، تو نے مجھ سے ایسا سوال کرنا تھا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکتا تھا، سن تو نے میرا امتحان لینا چاہا تھا، یاد رکھ تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے۔ گویا کہ اس ولی نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نادان سن لے، جب ولی کی شان یہ ہے کہ وہ دل کے راز کو جان لیتا ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس ولی نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سن، تو نے میری قدر نہیں کی، اس لیے تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تم مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس کو بد دعا دے دی۔ اس کے بعد دوسرے نے کو کہا کہ تو نے بھی سوال پوچھنا چاہا تھا، سن جب تم مرے گا تو تو دنیا دار ہو کر مرے گا۔ اور میرے سرکار غوث العظم کو اپنے قریب کیا اور فرمایا بے شہزادے عبد القادر، تو نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، تیرے لیے دعا ہے، اللہ ایک دن ایسا لائے گا کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور
سارے ولی تیرے لیے گردن جھکا دیں گے, گردنیں خم کر دیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس کو بد دعا دی تھی کافر ہو کر مرے گا, وہ نصرانی ہو کر کے مرا. ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ نصرانی ہو کر کے مرا, اور دوسرا جو ہے بادشاہ کا وزیر بن کر دنیا دار ہو کر دنیا سے گیا. اللہ اکبر. اور میرے غوث پر وہ وقت آیا, میرے آقا غوث الثقلین پر وہ وقت آیا کہ میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو جتنے مسجد کے اندر ولی بیٹھے تھے صرف انہوں نے گردن جھکائی. یہ غلط فہمی ہے, یہ مغالطہ ہے. اللہ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے تو تم انکار نہیں کر سکتے. یاد رکھو, جب بغداد کے دولہا نے, بغداد کے تاجدار نے, ولی الاولیاء نے میرے غوث نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری ماہروی ارشاد فرماتے ہیں جتنے ولی زمین کے اوپر تھے سب نے اپنی گردن جھکا دی. جتنے ولی قبر کے اندر تھے انہوں نے قبر میں گردن جھکا دی. جتنے ولی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں گردن جھکا دی. جتنے ولی عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں گردن جھکا دی. ایک ولی خراسان کے جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اس نے اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیا اور عرض کرتا ہے یا غوث الثقلین, آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں, میرے سر پر, میری آنکھوں پر, میرے دل پر بھی ہو. اسی کو آقا مفتی اعظم کہتے ہیں یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں جاؤ رکھو قدم غوث یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت. ایک ولی خراسان کے جنگل میں بغداد کے تاجدار کی آواز سن کر کہتا ہے آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں, میرے سر پر, میری آنکھوں پر, میرے دل پر. میرا غوث بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر وہ منظر دیکھ رہا ہے اور فرماتے غیاث الدین کے بیٹے نے میرا اتنا ادب کیا, میں نے قیامت تک کے لیے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ غیاث الدین کا بیٹا کون تھا, انہی کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. سبحان اللہ. گویا کہ میرے خواجہ کو اگر خواجگیت ملی ہے تو غوث پاک کے ہاتھوں سے ملی, ہندوستان کی شہنشاہیت ملی ہے تو غوث پاک کے ہاتھوں سے ملی ہے. تو غوث پاک کا احترام غریب نواز جیسا ولی کرتا ہے. اور آپ نے جو غوث پاک کی شان میں شعر کہے غریب نواز نے فرماتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا. بھئی تم کو بے چینی کیوں ہے, اے بھائی میرے, اللہ تجھ پہ رحم کرے, آپ بے چینی نہیں کریں. میں غوث پاک کا ذکر کر رہا ہوں, آپ خود بھی سننے دیں, جو ریکارڈنگ کرنے کر لینے دیں, ان کو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر یہ نہیں کریں, کیونکہ میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر ہوتا ہے تو جنات بھی ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو غوث الثقلین ہیں. آپ ریکارڈنگ کریں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر نہیں ہو, میرا ذہن منتشر ہوتا ہے. اور میں کبھی اس طریقے کی گفتگو نہیں کرتا کہ کسی کو مائک پہ ٹوک دوں, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن میرا ذہن منتشر ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں. اور میں تو سرکار غوث پاک کے در کا ادنا سا غلام, ان کی چوکھٹ کے گداگروں کا گداگر ہوں. اور اس بارگاہ میں تو کوئی ذرا بھی بے ادبی ہونا تو مقدر بنی بگڑ جاتی ہے, ہاں مقدر بگڑ جاتے ہیں. اس لیے آئیے غوث پاک اور ان کے نانا پر درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. دل کے کانوں سے سنے, مقدر سنور جائے, اس لیے کہ اللہ نے میرے غوث کو وہ طاقت دی ہے کہ جو تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. اللہ نے جس کو تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے وہ غوث پاک کی ذات ہے. میں اپنی گفتگو کو یہی روک کر عرض کرتا ہوں, میرا غوث مقدر بدلنے والا ہے, تقدیر بدلنے والا ہے. اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقدر کی آئیے تو عرض کروں, حضرت مجدد الفسانی کے بچے, یہ کوئی معمولی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجدد الفسانی کی بات کر رہا ہوں. نقشبند سلسلے کے, نقشبندیہ سلسلے کے عظیم اللہ اکبر متفق علیہ بزرگ حضور
تھے. ایک دن مولوی سرکار مجدد الفسانی سے ملنے کے لیے آئے. مجدد الفسانی نے مولوی کی طرف توجہ نہیں کی تو بچوں نے کہا ابا ہمارے استاد ملنے کے لیے آئے, آپ نے توجہ نہیں کی. فرمایا تیرے استاد کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے. ارے جس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہو میں اس کی تعظیم کیسے کروں, احترام کیسے کروں. مولوی چلا گیا. بچے قدم کو پکڑ لیتے ہیں. اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ہوگا. آپ ہمارے استاد کے لیے دعا کریں. تو مجدد الفسانی کی زبان پر تھا بیٹو تقدیر پڑھنا الگ ہے, تقدیر بدلنا الگ ہے. تقدیر پڑھنا مجدد الفسانی کا کام ہے, تقدیر بدلنا اس کا کام نہیں ہے. اگر کوئی تقدیر بدل سکتا ہے تو بغداد کا گوشت بدل سکتا ہے, سبحان اللہ, غوث العظم بدل سکتا ہے. سن بیٹو, میرے بیٹو سنو, آج کی رات میں غوث پاک سے عرضی پیش کروں گا. اگر وہ کرم فرما دے تو تمہارے استاد کی تقدیر بدل جائے گی. اس وقت غوث پاک کو پردہ فرمانے کے لیے 500 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. رات کی تاریکیوں میں پتا نہیں مجدد الفسانی نے کیا کیا. جب صبح کو مولوی آیا تو مولوی کو گلے سے لگا لیا. بچے خوش ہو گئے. کہا ابا آپ نے تو کل توجہ نہیں کی تھی, آج سینے سے لگایا. تو مجدد صاحب کہتے ہیں بیٹو کل تمہارے استاد کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, آج تمہارے استاد کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا ہے. تو بچوں نے پوچھا یہ تبدیلی ایک رات میں کیسے آئی؟ تو کہا میرے گوشت نے اس کی تقدیر بدل دی ہے. سبحان اللہ, اس کو جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. سبحان اللہ, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. سبحان اللہ, اللہ نے سبحان آپ کو اللہ, آپ کے اختیار میں دے دیا ہے تقدیر کا دفتر. عبد القادر یہ لو جو چاہو کرو. سبحان اللہ. بات آئی ہے تقدیر کی. ارے وہ تو جنتی کو جہنمی کو جنتی کر سکتے ہیں تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. جو مقدر میں نہیں ہے وہ لینا ہے تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ آؤ. سبحان اللہ, غوث پاک کی چوکھٹ پہ آؤ, لیکن لینے کے لیے دل چاہیے. بے شک, ایسے ڈاما ڈول بن کر آؤ گے تو نہیں ملے گا, یقین لے کر کے آؤ. ایک عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر, حضور اولاد نہیں ہے. فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے. حضور اولاد نہیں ہے, آسمان کی طرف دیکھا, کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے نبی کے وفادار بن جاؤ. اللہ کہتا ہے ارے دنیا کیا چیز ہے میرے بندے, تو میرے حبیب کا وفادار بنے گا تو میں خود تیرا ہو جاؤں. سبحان اللہ. ارے جب خدا کسی کا ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. تو غوث پاک وفاداران مصطفیٰ ہی میں نہیں بلکہ غوث پاک تو وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہیں. وہ عورت آئی, لینے کے لیے یارو دل چاہیے, یقین چاہیے. غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کتنے مانتے ہیں. اللہ اکبر. میرے غوث کی شان یہ ہے, جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں, عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی, شیدائی تھی, سچی ماننے والی تھی. حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی, مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے. میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے, دریائے کرم جوش میں آ گیا. عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, تو اولاد مانگ رہا ہے. عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما. ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے. عرض کیا اب تین عطا فرما. پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے. عرض کیا چار عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے. کہتے پانچ عطا فرما. ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے. گنتی بڑھتی گئی
سرکار کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سبحان تقدیر اللہ، بدلنے کی شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، سبحان وہ اللہ، تقدیر بدلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قلم کو ان کے قبضے قدرت میں عطا کر بے شک بے شک۔ اسی لیے تو میرے برادر نے میری توجہ اس طرف کرائی، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ سبحان ہمیں اللہ، اور کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آہا، قادری کر سبحان اللہ، قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، آمین، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آمین آمین، سبحان اللہ، غوث پاک قدرت نما ہے۔ بے شک بے شک، ارے کوئی ولی رسول نما ہوئے ہیں، جو رسول نما ہوئے انہوں نے رسول کا دیدار کرایا۔ میرا غوث رسول نما بھی ہے قدرت نما بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے ان اللہ، کو قدرت نما بنایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ارے اللہ تو اللہ ہے، نبی کی طاقت ہے جس کو جو چاہے۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو مرشد کہتے ہیں پیر، پیران پیر کی بات کر رہا ہوں پھر پیر کی نہ کروں۔ میرے پیر کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ، جب وہ مختار کل نبی ہیں، جب نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے، خدا کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ بات تقدیر بدلنے کی چل رہی ہے، وہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں، میں اس طرف سے ہٹ نہ جاؤں، مجھے یاد دلائیں وہ قدم والا واقعہ۔ لیکن چونکہ تقدیر بدلنے کی بات چلی ہے، ایک خاتون کا بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ وہ آئی روتے دھوتے کہ میرا بچہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح کا شہزادہ ننھا سا بچہ ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے کھیلتا ہے۔ بچوں مر جاؤ تو وہ سب گر پڑتے ہیں، اور کہتا ہے بچوں زندہ ہو جاؤ تو وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلے، کوئی کچولی کھیلے، کوئی گیند کھیلے، میرا غوث عجیب کھیل کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے ان کا کھیل بچپنے میں وہ ہیں، یہ بچے ایسے ہیں کہ یہ کچے ان کی طرح نہیں ہو سکتے بے شک، ہیں؟ یہ نبی کی طرح ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، ارے ذرا میرے غوث کی طرح تو ہو کے دکھاؤ۔ بچپنے میں خدا جانے کیا کیا کھیلا ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے جو یوں کھیلتے ہیں، کھیل کھیل مردے جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھیل کھیل مردے جلانا جس کی شان ہو۔ ارے عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کی برابری کرنے والوں پہلے مجھے تو دیکھ لو، سبحان مجھے اللہ، دیکھنے والوں پہلے میرا بچپنا تو دیکھ لو۔ بچپن کیسا ہے، کھیل کھیل مردے جلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبد القادر ننھا سا بچہ ہے، بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ تو گر پڑتے ہیں، کم بسم اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچوں سے کہے مر جاؤ تو اپنا بچہ مرا ہوا ملا دینا، وہ لائی، جب بچے گر پڑے تو اپنا بچہ ملا دیا۔ میرے غوث نے کہا کم بسم اللہ، سبحان اللہ، میں اپنے سنی مسلک پر قربان نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ارے جس کا ایک فرد ایسا ہے، جس کا ایک فرد ایسا ہے، ہم یہ مسلک کیوں چھوڑیں؟ لوگ نئے نئے مسلک لاتے ہیں، ہمارا مسلک تو وہی ہے، بے شک، سبحان اہل اللہ، سنت و جماعت ہے، سبحان جو اعلیٰ اللہ، حضرت کا مسلک ہے، سبحان اللہ، جو امام اعظم کا مسلک ہے، سبحان جو اللہ، غوث اعظم کا مسلک ہے، جو مکتوم اشرف کا مسلک ہے۔ کیا مسلک ہے ہمارا؟ ہم اس مسلک کو کیوں قبول کریں جس میں نبی کی تعظیم حرام ہو؟ معاذ اللہ۔ سنیوں یاد رکھو، دولت کی ریل پیل پر نہ جانا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مولوی کام آئے گا، نہ ملا کام آئے گا۔ میرے غوث نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ایک نہیں 70 مرتبہ عبد القادر جو تجھ سے پیار کرے گا اس پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے 11ویں کرنے والوں، اے میرے غوث کے نام پر ہر مہینے فاتحہ دلانے والوں، یہ محبت کی علامت ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔
اگرچہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں۔ جس دن اس کو چھوڑ دو گے اس دن بہت دور جا پڑو گے۔ نہ نماز چھوڑو نہ نیاز چھوڑو، دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ عرض کر رہا تھا اس عورت نے اپنے مردے بچے کو ملا دیا بچوں میں۔ میرے غوث نے کہا کم بزن اللہ، سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا۔ تو عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا؟ ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ، جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا اور بچے کی طرف توجہ کہہ کے کہتے کم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو، سبحان اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لیے۔ یہ بتائیے آپ نے ہوا میں مٹایا کیا، لکھا کیا؟ فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا، چلی جا۔ کہا نہیں جاؤں گی، جب تک بتائیں گے نہیں جاؤں گی۔ تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوح محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے لوح محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا اور زندوں کی فہرست میں نے اس کا نام لکھ دیا۔ اللہ نے تیرے بیٹے کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں۔ بے شک، غوث پاک مجھے ٹینشن نہیں ہے، تقدیر پر میرا ایمان ہے لیکن ٹینشن نہیں ہے، جو تقدیر بدلتے ہیں۔ کیا بات، ارے مقدر بدلتے ہیں، سب کو ایسا پیر نہیں ملا۔ بے شک، بے شک، ہمارا پیر غوث پاک ہے، سبحان اللہ، جو پیروں کا پیر ہے۔ ارے لوگ جو ہے نا پیر کے مرید ہوتے ہیں، پیر کے، میرا غوث پیروں کا پیر ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، پیر کا مرید نہیں، پیروں کا پیر ہے۔ سبحان اللہ، پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں، یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال یہیں آ کر قلم سے لکھ دیتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ غوث کی شان ہے۔ بات یہ ہوئی بغداد کا ایک تاجر تھا، اس تاجر نے اس کے پیر شیخ حماد جو غوث پاک کے سینئر تھے، اپنے پیر کے پاس آیا، حضور مجھے تجارت کے لیے جانا ہے دوسرے ملک، اور اس ملک میں جا کر مجھے تجارت کرنی ہے۔ پیر صاحب نے گردن جھکائی، شیخ حماد بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں پیر بنتا ہی وہ تھا جو بزرگ ہو۔ آج تو شیرنی بٹتی ہے خلافت، اور جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی پیر بنتا ہے، اللہ ماشاء۔ اس لیے سنیوں دامن پکڑو تو ذرا سوچ سمجھ کے پکڑا کرو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ مت دے دیا کرو۔ ارے جس کو استنجا کی سنتیں معلوم نہیں، آج کل ان کے مرید، اور پھر پیر صاحب بھی اپنے ایجنٹ بنا کر رکھتے ہیں، اور پھر لوگ تیار کر کے رکھتے ہیں، بھئی مرید ہو جاؤ مرید ہو جاؤ۔ ایسے ویسے کا ہاتھ مت پکڑنا، جو شریعت کا پابند ہو، سنی